آپ سب کے علم میں ہے، لوگ بتا یہ رہے ہیں کہ آنے والے 15 20 یا 25 30 سال میں آج کا جدید ترین اے آئی کا کمپیوٹر بھی نہیں بتا سکتا کہ دنیا میں کتنی بڑی اور کتنی شارپ اور کتنا ٹرن آنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان حالات کو سمجھتے ہوئے گورنر ہاؤس، جس کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا گیا، نہ وعدہ ہے نہ ارادہ، وعدہ نہیں تھا، ارادہ تھا، کوئی مطالبہ کہیں سے نہیں تھا اور کوئی اختیار نہیں تھا اس گورنر ہاؤس کا اور گورنر صاحب کا۔ انہوں نے جو منظرنامہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، یہ وہ گورنر ہاؤس ہے جہاں ایک ایک آدمی کو پوچھ کر تلاشی لے کے پھر اندر آنے دیا جاتا ہے۔ یہاں 50,000 بچے روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے وعدہ کیا تھا، شور مچایا تھا کہ ہم آئیں گے تو گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے۔ جی ہم نے کر دی ہے، اور یونیورسٹیاں وہ یونیورسٹیز کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس صوبے کے یہ گورنر ہیں انہوں نے اب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، تو اس کی سرٹیفکیشن کا جو مسئلہ ہے، حالانکہ آج کی دنیا میں 100 بڑی کمپنیوں نے تو ڈگری کی شرط ختم کر دی ہے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے ملک سے باہر، لیکن ملک کے اندر ہے۔ تو نیفٹیک جو اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم ان بچوں کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیں گے، اور یہ وہ بچے ہیں جو آلریڈی انہوں نے کمانا شروع کر دیا ہے اس سرٹیفکیشن کے بغیر۔ اور یہ گورنر ہاؤس پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت بن چکا ہے اور بنتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیے، یہ گورنر ہاؤس، یہ دو جو یہاں پر پاکستان کی موسٹ ریپوٹیڈ یونیورسٹیز تھیں، وہاں پہ MOU سائن ہوا، میں خود تھا کیونکہ یہ دونوں یونیورسٹی میرے انڈر میں رہی ہیں۔ لیکن گورنر ہاؤس کے اس کام کو جس کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہے، باہر سے آ کے ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس نے ان کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ یہاں پر وہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں جو ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں۔ تو گواہ رہیے گا کہ بغیر کسی دعووں کے اور وعدوں کے ہم نے شہر کے حوالے سے جو ارادہ کیا تھا، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ہماری اپنی سیاسی جدوجہد کا تعلیم تھا، جو الحمدللہ گورنر صاحب کے ذریعے اور پھر غلطی سے خاصتاً یہ جو ایجوکیشن کی منسٹری مل گئی تھی، یہ دونوں مل کر اس شہر کو علم کا سب سے بڑا گہوارہ اور سہارا بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے گورنر صاحب اپنے غیر ملکی دورے کے بعد واپس آتے ہیں تو نیفٹیک آ کے یہاں پر اس مسئلے کو بھی دیکھے گا، اور انشاءاللہ سرٹیفکیشن کا ہمارا MOU آنے والے 10-15 دن میں حل ہو جائے گا۔ جی اس پہ پوری تحقیق بھی ہوئی ہے اور ہم نے دیا ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے۔ آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو یہ منسٹری ہی ختم ہو گئی تھی، اختیار تو چھوڑیں، یہ تو ایک سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت صرف اور صرف اسلام آباد کے اسکولوں کی وجہ سے کھلی تھی۔ لیکن ہم نے اس پہ ایک پوری تحقیقاتی HSC کو دیا ہے اور اپنی منسٹری کو دیا ہے۔ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں بھی کر پائیں گے نا، کیونکہ اختیار تو ان کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، کم سے کم دنیا کو اور پاکستان کو بتا دیں گے کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اچھا، جو آپ کے ذریعے مطالبہ یہ ہے کہ آپ صرف کراچی کے ان بورڈ آفیسز کی تلاشی لے کے مسئلہ نہیں ہو لوگا، یعنی 40% کیوں ملے ہیں ان بچوں کو وہ بھی معلوم کرنا ہے، اور کہیں پہ 80% نمبر کیوں مل رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ بات نہ کی جاتی، اگر آپ نے شہر کے اس صوبے کے اندر، جو پورے پاکستان میں کسی صوبے میں نہیں ہے، آپ نے تعلیم پر اور روزگار پر زبان کی بنیاد پر، یہ کوئی انتظامی تقسیم نہیں تھی، زبان کی بنیاد پر تقسیم تھی، لسانی تقسیم کی بنیاد رکھی ہے اس کوٹا سسٹم نے، جس کو مٹا کے ہم تھک گئے ہیں۔ انشاءاللہ کریں گے اس پہ کام۔ دیکھیں جی، یہ چھوڑے وہ بات انشاءاللہ دھمکی تک ہی رہ جائے گی، وہ اس طرح اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اور یہ نظام جو دھمکی، یہ پہلے نام بتائیں گے کس کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ جی میرا خیال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو سینٹ کے چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چھوڑنا ہوگا تو پہلے وہ لوگ اپنے اپنی جگہوں سے استعفے دیں گے، پھر ہی ہم اندازہ کر پائیں گے۔